من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفات، کبریائی و بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ و برکت حمد و ثنا کے بعد انگنت لعنتاں درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا حوالہ. برادران اسلام، بزرگ و دوستو، پردہ نشین و بہن بیٹیوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھی. آج بھی انشاءاللہ العزیز سیدنا عمر فاروق کے خصائل اور خوبیوں کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے لیے خود رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک بار دعائیں فرمائیں. نبی علیہ السلام نے جو ان کے لیے سب سے بڑی دعا کی وہ یہ ہے: اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ، عمر کے ذریعے اسلام کو عزتیں عطا فرما. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر. جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تب سے ہم عزتوں کے اندر بڑھتے چلے گئے. اور اسلام نے پھر کیسی عزت پائی کہ مکہ اور مدینہ سے نکل کر اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. اور اس سے ایک اور چیز بھی، ایک آپ کی یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہر صحابی جو تھا وہ مرید رسول تھا،
لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جو مراد رسول ہیں، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے دعا کی، اللہ سے مانگا اور اللہ نے آپ کو عطا کر۔ تو یہ شان اور یہ عظمت آپ کی ہے کہ نبی اسلام نے کئی بار آپ کے لیے دعائیں فرمائی۔ جب آپ نے یہ دعا فرمائی تو عمر رضی اللہ عنہ دار ارقم میں آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا اور بھی یہ دعا فرمائی، اللہم اخرج ما فی صدر عمر من غل وعبدلہ ایمانا، اے اللہ اس سینے کے اندر، عمر کے سینے کے اندر جو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، اس کو نکال دے اور اس کی جگہ پر ایمان کو بھر دے۔ ایسی ایمان کی محبت اور مسلمانوں کی محبت، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت پیدا کی گئی کہ پھر آپ کے دل میں کسی کافر کے لیے کوئی محبت باقی نہ ہے، جس کی بڑی واضح مثال میں نے پچھلے جمعوں میں بیان فرمائی تھی کہ غزوہ بدر کی قیدیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا ان تمام کی گردنیں اڑا لی جائیں، اور گردنیں بھی وہ اڑائیں جن کا وہ عزیز رشتہ دار اس کے ہاتھ سے اڑائیں، تاکہ ان کافروں کو پتہ چلے ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے صرف اور صرف نفرت ہے۔ اگر محبت ہے تو اہل ایمان اللہ اس کے رسول کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل سے ہر قسم کے کینے کو، نفرت کو نکال دیا اور آپ کے دل کو ایمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی دعا فرمائی، بشرک اللہ بخیر یا عمر فی الدنیا والآخرہ، اے عمر تیرے لیے یہ خوشخبری ہے، دنیا میں بھی تو خیر پر رہے گا، آخرت میں بھی اللہ تجھے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک دفعہ ہم نے یہ بھی دعا فرمائی، وَيَرْضُقَكَ اللَّهُ قُرَّةَ أَعْيُنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تیری آنکھوں کو دنیا میں بھی ٹھنڈک دے اور اللہ تیری آنکھوں کو آخرت میں بھی ٹھنڈک دے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بڑا خوبصورت لباس پہنے ہوئے، سفید کلر کا وہ لباس تھا، پہنے ہوئے نبی اسلام کے پاس سے گزرے تو آپ رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام نے عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، اچھے اچھے کپڑے، نئے نئے کپڑے پہنتا رہے، بہترین زندگی جیتا رہے، اور موت آئے تو تجھے شہادت کی موت آئے۔ یہ دعا بھی اللہ نے قبول کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہترین زندگی گزاری، اچھی زندگی گزاری ہے، اور نبی علیہ السلام کی اس دعا کی بدولت آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، اور وہ بھی مدینہ الرسول میں سے۔ تو یہ شان ہے یا آپ کی عظمت ہے کہ کئی بار نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے دعائیں فرمائی، اور پھر ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ کائنات کا امام اپنے صحابی سے کہہ رہا ہے، لا تنسانا من دعائک یا عمر، اے عمر تو عمرے پر جا رہا ہے، ہمیں اپنی دعاؤں سے محروم نہ رکھنا، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ نبی ہے، کائنات کا امام ہے، تمام نبیوں کا خطاب، اور وہ دعا کی التجا کس سے کر رہا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ شان، یہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ ایک اہم شخصیت ہیں اور بے شمار خصائل اور خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کے خصائل اور خوبیوں میں ایک نمایاں خوبی جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کی ہے، تواضع کی ہے۔ اللہ نے آپ کو خلیفۃ المسلمین بنایا، مسلمانوں کا حکمران بنایا، بہت بڑی ریاست کا اللہ نے آپ کو حکمران بنایا، لیکن آپ کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر نہیں۔ عاجزی کیسی ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے تو کسی نے کہا، اے امیر المؤمنین
میاں اپنی اس میں کو ختم کرنے کے لیے اب اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوں. میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں وہی عمر ہوں جو زمانہ جاہلیت میں بکریاں اور اونٹ چرایا کرتا تھا. آج بھی تو وہی عمر ہے. تیرے اس اور اس عمر میں کوئی فرق نہیں. اسلام نے تجھے عزت دی ہے. آج سے بھی آ جاؤ ان کی ساری میں. یہ آدھی دنیا کا حکمران ہے اور آج سے کا یہ عالم ہے. آج ہم دیکھتے ہیں اپنے حکمرانوں کو کرسی پر بیٹھتے ہی وہ میں کی رٹ لگانا شروع کرے. میں نے یہ کیا, میں وہ ہوں, میں یہ ہوں, میں ایسے کر دوں گا, میں ویسے کر دوں. حکمرانوں کو تو چھوڑے, وہ تو غرور اور تکبر کے اندر ہوتے ہیں. محلے کا کونسلر نہیں مانتا. وہ کونسلر بننے کے بعد بندے کی بات بھی نہیں سنتا. اس کو بھی چھوڑے. گھر کے اندر جو بندہ 4 پیسے کمانے شروع ہو جاتا ہے, 2 پیسے لگانا شروع ہو جاتا ہے, وہ ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتا, بہن بھائیوں کو بہن بھائی نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے تم لوگ تو ہے وہی جاہل بیوقوف, تمہیں تو کوئی خبر ہی نہیں. آج سے میں آئی ہے. یہ صحابہ ہیں کہ اللہ نے ان کو حکمرانی بھی دی, پھر بھی وہ اللہ کے عاجز بندے بن گئے. تکبر نام کی چیز انہوں نے اپنے قریب تک نہیں بڑھنے. جیسے ہی تکبر آتا, جیسے ہی دل کے اندر کوئی خیال آتا, فوراً اپنے آپ کو اسی طرح ذلت کی طرف لے کے جاتے, اپنے آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے تاکہ پتہ چلے میری اوقات صرف اتنی ہے کہ میں مسلمانوں کا ایک عام آدمی. تکبر کو اپنے آپ سے دور کر دیتے. ان کے دور خلافت میں روم کے 2 سفیر ان سے ملنے کے لیے آئے. جس طرح سفارتی تعلقات ہر ملک کے ہوتے ہیں, تو امیر المؤمنین سے ملنے کے لیے دارالخلافہ مدینہ میں 2 روم کے سفیر آئے. سیدنا عمر فاروق کے محل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا محل کہاں ہے, ہم ان کے محل میں جانا چاہتے ہیں. تو کسی نے کہا ہمارے امیر کا محل نہیں ہے, گارو ہے, اور آپ کو وہ گھر میں نہیں ملیں گے بلکہ مسجد میں ملیں گے. اور کسی نے کہا میں نے ابھی انہیں دیکھا ہے کہ وہ مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں, آپ وہاں چلے جائیں, آپ کو جو بندہ زمین پر لیٹا ہوا ملے گا وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے. وہ وہاں گئے, انہوں نے دیکھا, وہ پھر کس سے پوچھنے لگے کہ یہی ہے مسلمانوں کا خلیفہ. ان کے دل اور دماغ کے اندر جو خیالات تھے حکمرانوں کے, وہ اپنے شاہانہ حکمرانوں کو دیکھتے کہ سونے کے تختوں پر بیٹھتے ہیں, سونے کے بیڈ ہیں, سروں پہ سونے کے تاج ہیں, ریشم اور حریر کے ان لوگوں نے لباس پہنے ہوئے, نرم و ملائم گدوں پر وہ سوتے ہیں. وہ جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو وہ حیران رہے, اور پھر انہوں نے وہ تاریخ ساز کلمات کہے. انہوں نے کہا عادلتا فلمتا, تو نے رب کی زمین کو عدل سے بھر دیا ہے, اس لیے تو سکون کی نیند سو رہا ہے. تجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے, کسی قسم کی تجھے کوئی سکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے حکمران کیوں ڈرتے ہیں؟ آج ہمارے حکمران ان کی سکیورٹی دیکھیں, سکیورٹی کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے ماہانہ ان کے اوپر لگ رہے ہیں, کروڑوں روپے لاکھوں. ان کی سواریوں کو دیکھیں, شاہانہ سواریاں. عوام بھوک سے ملتی ہے, عوام 1-1 روپے اور پیسے کے لیے مل رہی ہے, مہنگائی کی چکی کے اندر پس رہی ہے, اور وہ اپنی عیاشیاں ختم نہیں کر رہے. یہ مسلمانوں کے حکمران تھے جو آج بھی ان کی ساری کے اندر اپنی زندگی انہوں نے گزار دی. آدھی دنیا کا حکمران ہونے کے باوجود وہ زمین پر چت لیٹا ہوا ہے, نہ کوئی گدا ہے, نہ کوئی سرہانہ ہے, کوئی چیز نہیں ہے. بغیر ان دنیا کی آسائش اور نعمتوں کے وہ دنیا کی زندگی گزار رہا ہے. یہ عاجزی ہے. کیسی عاجزی ہے؟ مسلمانوں کے لشکر نے فلسطین پر لشکر کشی کی, اور عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. وہاں کے عیسائی پادریوں نے کہا, راہبوں نے کہا, آپ اپنے حکمران کو بلائیں
دیکھا گیا آپ فلسطین تشریف لائے. جب مدینہ سے نکلے تو جو لباس پہنا ہوا تھا، جو آپ گھر کے اندر لباس پہنتے تھے وہی لباس، اور لباس کے اوپر 18 پون تو جو تھے 18 پون لگے ہوئے تھے. سید عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب علم ہوا کہ مسلمانوں کا خلیفہ 18 پون لگے ہوئے لباس کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہے اور دنیا کی ایک بہت بڑی ریاست کے سامنے جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک جبہ ایک قمیض انہیں بھیجی کہ آپ یہ پہن کر جائیں. واپس بھیج دیا. کہا نہیں یہ میرا حکم ہے اسے پہن لو. تو سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے ماں کا حکم مانتے ہوئے وہ لباس پہن لیا. مدینہ سے نکلے تو پھر وہ لباس اتار دیا. کہا میرا زمین یہ گوارا نہیں کر رہا ہے. اب دو بندے یہاں تو ہمارے MNA گزرتے ہیں نا تو 25 گاڑیوں پر قافلہ آتا ہے. یہ مسلمانوں کا حکمران ہے، اس عاجزی کے ساتھ جا رہے ہیں، نہ ڈر بے خوف. جنگلوں سے بھی گزرا ہوگا اور صحراؤں سے بھی گزرا ہوگا، شہروں سے بھی گزرا ہوگا، دیہاتوں سے بھی گزرا ہوگا. کون؟ ایک مسلمانوں کا خلیفہ ہے اور ایک اس کا غلام. دو بندے، مسلمانوں کا خلیفہ جا رہا ہے. اب وہ غلام کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں، آپ سوار رہیں، میں پیدل چلتا رہوں. فرمایا نہیں، سواری ہمارے پاس ایک ہے، بندے ہم دو ہیں. اگر تم سارا سفر پیدل چلو گے جو تمہارے ساتھ ظلم ہے، اور میں سارا سفر بیٹھ کے کہوں گا تو یہ میں تمہارے ساتھ ظلم کروں گا، یہ زیادتی ہو. فرمایا ہم باری طے کر لیتے ہیں. باریاں طے ہو گئی. ایک منزل میں سوار رہوں گا، آپ پیدل چلیں گے، اور ایک منزل آپ سوار ہوں گے، میں پیدل چلوں گا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب فلسطین کے قریب پہنچے تو امیر المومنین کی باری تھی پیدل چلنے کی اور غلام کی باری تھی سوار ہونے کی. اور پیدل چلتے ہوئے آپ کا جوتا بھی ٹوٹ گیا تو آپ نے دونوں جوتے اتارے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے. ایک ہاتھ میں جوتے ہیں اور ایک ہاتھ میں اونٹ کی لگام ہے. تھامے ہوئے فلسطین میں داخل ہوئے. راہبوں نے، پادریوں نے جو اوصاف اور خصائل اور خوبیاں اپنی انجیل اور تورات کے اندر پڑھی ہوئی تھیں کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ آئے گا، آخری نبی کا جو خلیفہ ہوگا، جب وہ داخل ہوگا تو اس حالت کے اندر داخل ہوگا. انہوں نے پوچھا سوار خلیفہ ہے یا پیدل خلیفہ ہے؟ تو مسلمانوں نے فرمایا جو پیدل چل رہا ہے، لگام تھامے ہوئے ہے، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے. انہوں نے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو چابیاں دی اور فرمایا فلسطین آج سے تمہارا ہے، اس کے حکمران آپ ہیں اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آج سے آپ کی ہے. تو یہ مسلمان حکمران تھے. اللہ رب العالمین نے انہیں عاجزی جیسی صفت سے نوازا ہوا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حج ان کے ساتھ کیا. لباس کے علاوہ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی اور ایک ان کے پاس چمڑے کا بچھونا تھا. اسی کو بچھاتے، لیٹ جاتے اور جو ایک چادر آپ کے پاس اضافی ہوتی تھی اس کو آپ اپنے اوپر اوڑھ لیتے تھے. آپ کے لیے کوئی اضافی خیمہ نہیں لگایا جاتا. اور پھر جب ہم حج سے یا عمرہ سے فارغ ہوئے تو میں نے دوران طواف آپ کو دیکھا کہ آپ نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ قمیض 12 پیوند لگی ہوئی قمیض تھی. یہ مسلمانوں کے حکمران ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں. آنا بن قیس آپ کی عاجزی کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں ایک دفعہ میں مدینہ میں آیا تو میں نے دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کو دوائیاں لگا رہے ہیں، انہیں دوائی دے رہے ہیں. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا امیر المومنین یہ آپ کی شان نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں. فرمایا آؤ ہم خادم ہیں قوم کے، میرے ساتھ ملو، میری مدد کرو. اور ان
फारूक रज़ी अल्लाह ताला। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं, एक दफा उमर रज़ी अल्लाह ताला को देखा गया कि वो कभी इधर भागते हुए जा रहे हैं, कभी उधर भागते हुए जा रहे हैं। पूछा गया आप क्यों भाग रहे हैं? फरमाया आज बैतुल माल में जो ऊंट थे उनमें से एक ऊंट गायब है। फरमाया आप गुलामों को हुक्म दे, गुलामों को हुक्म दे, वो जाएंगे और ऊंट को ढूंढ लेंगे। फरमाया मुझे अल्लाह ने ये हुक्मरानी दी है और मुझे अल्लाह ने ये जिम्मेदारी भी दी है कि मैं बैतुल माल की हिफाजत करूं। और खुद ढूंढा, फिर साथ अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी मिल गए, दूसरे सहाबा भी साथी मिल गए और फिर उस ऊंट को ढूंढ कर लाए और जो बाड़ा था बैतुल माल का वहां उसे जमा कर। और आज जब हम अपने हुक्मरानों को देखते हैं, लाखों करोड़ों डॉलर के घपले हैं जो गैर पैसे के नहीं, इनसे हिसाब मांगा जाता है तो कोई हिसाब नहीं दे सकता, इतनी इनके पास दौलत है। लेकिन अल्लाह की बारगाह ऐसी है कि वहाँ इनमें से हर एक ने हिसाब देना ही देना है। खजाना खाली होता जा रहा है। 75-76 साल से लगे हुए हैं, बारियां फिक्स की हुई हैं और हर बंदा अपनी बारी पर मुल्क को लूटता जा रहा है और हर पैदा होने वाला बच्चा लाखों रुपए का मकरूज है। और फिर भी ये हुक्मरान कहते हैं हम मुहिब्बे वतन हैं, हम अपनी आवाम से मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। आवाम बिलों से परेशान है, गैस के बिल, बिजली के बिल, महंगाई से परेशान, और हुक्मरान अपनी मराआत के अंदर इजाफे करते चले गए। हज़रत उमर का मुझे एक वाक़या याद आ गया, मैंने लिखा नहीं और मुझे याद आ गया कि इनके दौर में कहत पड़ गया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने ऊपर गोश्त को हराम कर लिया। कहा मैं उस वक्त तक गोश्त नहीं खाऊंगा जब तक मदीना के हर घर में गोश्त पक नहीं किया। यहाँ हुक्मरान ये हैं और आज हमारे हुक्मरान ये हैं। नाम हर एक का ये, दावा हर एक का यही है कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, इंसाफ का बोलबाला करेंगे, हम अपने मुल्क से करप्शन को खत्म करेंगे। करेंगे कौन? जो खुद करप्शन करने वाले हैं, खुद डाकू। डाकू के हाथ में आप बैंक दे दें, उसको कहें हिफाजत कर, तो उसने क्या हिफाजत करनी, उसने खाया। और यही आज हाल हमारा है कि हुक्मरान वो है जो करप्शन ज़दा है, हर एक करप्शन की जिद के अंदर है, हर एक के ऊपर 20 मुकदमात हैं, सैकड़ों की तादाद में मुकदमात हैं, और फिर भी वो सादिक और अमीन है। हुक्मरान हो तो अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा, तो फिर क्या होता है? आवाम सुकून की नींद भी सोती है, आवाम खुशहाली की जिंदगी भी गुजारती है। आप अंदाजा कीजिए, लाखों के टैक्स हम देते हैं सालाना, एक एक खाने के लुकमे पर हम टैक्स देते हैं, इस सड़क पर जो हम चलते हैं उसका भी टैक्स देते हैं, यहाँ हम मस्जिद में बैठे हैं इसका भी हम टैक्स दे रहे हैं, इस पंखे की हवा, इस एसी की हवा जो ले रहे हैं इस पर भी टैक्स दे रहे हैं। टैक्स पे टैक्स देते चले जा रहे हैं। और अब एक नया टैक्स मुतारफ हो रहा है, जो 3 मरले का घर है, जो 5 मरले का घर है, जो 10 मरले का घर है, उसके कूड़ा फेंकने के ऊपर भी टैक्स होगा। ऐसे बेहिस और बगैरत हैं ये हुक्मरान, गैरत नाम की चीज इनके अंदर नहीं है। अल्लाह से एक दुआ करते हैं आज, अल्लाह जिसने भी मेरे मुल्क का एक एक पैसा भी लूटा है, जैसे भी लूटा है, हेरा फेरी करके लूटा है, करप्शन करके लूटा है, या जुल्म करके लूटा है, जैसा भी लूटा है, जिसने भी लूटा है, जहां पर भी वो है, अल्लाह उसको दुनिया में भी निशाने इबरत बना दे और क़यामत के दिन भी
بیگمات کو تھوڑی بہت عادت ہوتی ہے تھوڑا بہت پیسہ مجمع کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، تو انہوں نے بھی اس خرچے میں سے 1 ٹکا 2 ٹکے پیسے جمع کرتے گئے، جب وہ 1 ریال یا 2 ریال یا 1 درہم ہوا تو انہوں نے اس کا حلوہ بنا لیا۔ جب وہ حلوہ بنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کے سامنے وہ حلوہ آیا تو انہوں نے پوچھا یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا جی جو آپ مجھے خرچہ دیتے تھے اس خرچے میں سے میں نے 1 ٹکا کر کے بچا کر میں نے یہ حلوہ بنایا ہے۔ فرمایا مجھے لگتا ہے جو میں خرچہ تمہیں دیتا ہوں اس خرچے سے کم میں ہمارے گھر کا خرچہ چل سکتا ہے، لہٰذا آج کے بعد اتنے پیسے جتنے تو بچاتے تھے وہ میں نے کم کر دیے اور بیت المال سے اتنا کم کر دیا۔ اور یہاں دیکھیں وہ کہتے ہیں ہماری تنخواہیں کم ہیں، 2 لاکھ سے 5 لاکھ کر دو، 3 لاکھ کر دو، 4 لاکھ کر دو۔ مراعات دیکھیں 200 یونٹ بجلی کے فری ہیں، 200 تو ویسے فری ہیں، ویسے تو یہ 2 ہزار یوز کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنا پیٹرول ان کو ملتا ہے، تنخواہیں یہ بھی لیتے ہیں۔ ظلم دیکھیں کہ ایک بندہ 4 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے اور اس کو سب کچھ فری ہے، اور ایک بندہ 20,000 تنخواہ لے رہا ہے، 25,000 تنخواہ لے رہا ہے، 50,000 تنخواہ لے رہا ہے، اس کو ٹیکس پہ ٹیکس لگے جا رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے اور اس ظلم کا حساب انہیں قیامت کے دن دینا۔ اللہ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے، آج سے اور انکساری رکھنے والا حکمران اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آپ کی دوسری خوبی یہ تھی، پہلی خوبی تھی کہ آپ حکمران ہونے کے باوجود آج سے انکساری رکھنے والے، تواضع کرنے والے انسان۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ آپ دیندار لوگوں کی بڑی عزت کرتے، اسلام میں جو لوگ سبقت لے گئے ان کی عزت کرتے، جو لوگ دین میں مؤثر ٹھہرے ان کی عزت کرتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جارود ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، ہم نماز پڑھ کے نکلے تو رستے میں جا رہے تھے، رستے میں ایک بوڑھی عورت عمر رضی اللہ عنہ کو روک لیتی اور وعظ و نصیحت شروع کر دیتی، وعظ و نصیحت کرتی جا رہی ہے اور پھر وہ عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے اے عمر تو اس وقت کو یاد کر جب تو ڈنڈا لے کر اوقاس کی منڈی میں پھرتا تھا تو لوگ تجھے عمیر کہہ کر چلاتے تھے، پھر تو بڑا ہو گیا لوگ تجھے عمر کہنا شروع ہو گئے، اور اب تو اتنا بڑا ہو گیا کہ لوگ تجھے امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں۔ اے عمر اللہ سے ڈر جانا، اپنی رعایا کا خیال کرنا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ اس طرح وہ نصیحتیں کرتی چلی گئی تو جارود کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا، یہ بوڑھی عورت باتیں سنا رہی ہے امیر المؤمنین کو، یہاں تو کوئی ایک بات کر دے نا حکمران کو، وہ اگلے دن پتہ ہی نہیں چلتا بیچارہ کہاں چلا گیا، اس کے خاندان والے اس کو ڈھونڈتے سالوں سال لگ جاتے ہیں، پھر بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ بندہ کہاں چلا گیا۔ یہ امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور ایک بوڑھی عورت اس کو باتیں کر رہی ہے اور وہ سنتا چلا جا رہا ہے۔ تو جارود نے جب روکا ٹوکا اس عورت کو تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے جارود رک جاؤ، تجھے پتہ نہیں یہ عورت کون ہے؟ کہا امیر المومنین کون ہے یہ عورت؟ فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کی اللہ نے ساتویں آسمان سے بات کو سنا، اور اس کی شان میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ جب یہ اپنی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی اور اس نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو گئی اور میرا خاوند اب مجھے ماں بہن دے کر طلاق دے رہا ہے، اے اللہ کے رسول اب میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی؟ اب نہ تو میں شادی کر سکتی ہوں نہ میں کام کاج کر سکتی ہوں، اب میں کہاں جاؤں گی؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اے خولا ابھی تک رب نے اس معاملے میں کوئی حکم نازل نہیں فرمایا، میں تیری کوئی اس معاملے کے اندر مدد نہیں کر سکتا۔ فرمایا ابھی وہ عربی نبی اسلام خاموش ہیں، اور اللہ نے قرآن نازل فرمایا قد سمع
القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ کہ اے میرے محبوب ہم نے اس عورت کی بات کو سن لیا کہ جو عورت تجھ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور آپ اسے کہہ رہے تھے میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے اور یہ وہاں سے نکلتی ہوئی کہہ رہی تھی اگر آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے تو میں اپنی شکایت اپنے رب کے پاس کرتی ہوں. ہم بھی اپنی شکایت اللہ سے کرتے ہیں. جیسے ان ظالم حکمرانوں نے عوام کا خون چوس لیا ہے ہمارے جسموں سے ہمارے جسموں میں جو خون ہے وہ بھی اب چوسنا شروع ہو گئے ہیں. ایک ایک چیز پر ٹیکس لگا کر اسلام کا نظام کتنا پیارا تھا جتنا مرضی پیسہ آپ کے پاس ہے اسلام کہتا ہے آپ کے پاس یہ پیسہ ہے آپ 2.5% اس پر زکات دو یہ آپ کا ہے اور یہاں تو اتنا ٹیکس ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. 17% سے شروع ہوتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ جتنے کی چیز ہوتی ہے اس سے بھی کئی دفعہ دگنا آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. جب باہر سے جو گاڑیاں آتی ہیں وہ 1 کروڑ کی گاڑی ہے 3 کروڑ کی ہے 2 کروڑ آپ کو اس کے اوپر وہ کسٹم ادا کرنا پڑے گا اور پھر وہ گاڑی آپ کو ملے گی. یہ ظلم ہے کہ آپ اس قدر اپنی عوام کے اوپر ظلم کریں گے تو پھر یہ وہی کھوٹا والا حربہ استعمال کریں گے اے اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے یا انہیں ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت دے دے اور اگر انہوں نے سیدھا نہیں ہونا تو ان کو تباہ کر کے ان کی جگہ ہمیں وہ حکمران عطا فرما جو جن کے دلوں میں عوام کے لیے محبت ہو اسلام کے لیے محبت ہو تیرے دین کے لیے محبت ہو تیری مخلوق کے لیے محبت ہو. ایسے حکمران ہمیں عطا فرما. اویس بن عامر کرنی یہ نبی علیہ السلام کے دور میں اسلام قبول کرتے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خوبی بیان کر رہا ہوں کہ وہ دیندار لوگوں کی کیسے عزت کرنے والے انسان. یہ نبی اسلام کے دور میں اسلام قبول کرتے ہیں لیکن نبی اسلام سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. نبی اسلام کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یمن کا ایک شہزادہ ہے یہ جس کا تذکرہ اللہ کرے نبی سنے اور امت کو حکم دے کہ اس کے بارے میں آپ اپنی امت کو بتلائیں. وہ ایسا آدمی ہے کہ اپنی ماں کا بڑا خدمتگار ہے اور ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ آپ سے مل نہیں سکتا. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ماں سے اجازت لے کر مدینہ میں آیا اور ماں نے کہا مسجد میں جانا اگر نبی اسلام ملتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو واپس آئے. وہ مسجد میں آیا آپ نہیں ملے وہیں سے واپس چلا گیا. اس قدر ماں کا فرما بردار ماں کی خدمت کرتا رہا ماں کی وجہ سے مستجاب الدعوات بنا لیا. اور نبی علیہ السلام نے عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے عمر اگر تیری ملاقات اس سے ہو تو اس سے اپنے لیے اور امت کی بخشش کی دعا کروا لینا. عمر رضی اللہ عنہ کو جب اللہ نے خلافت عطا فرمائی تو یہ حدیث یاد کیوں صحیح مسلم کی یہ حدیث. سیدنا عمر فاروق پھر حج کے موقع پر جب لوگ اپنی شکایات لے کر آتے ہیں ہمارے علاقے میں یہ ہو رہا ہے ہمیں ہمارے علاقے میں یہ ضرورت ہے. کھلی کچہری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ لگتی تھی میدان عرفات میں مینا میں. تو لوگ آ کر اپنی شکایت کرتے آپ پوچھتے کہاں سے آئے ہو تو آپ یمن والوں سے بھی پوچھتے حل فیکم اویس بن عامر کیا تمہارے اویس بن عامر کرنی ہے تو ہر دفعہ نہ کا جواب. اور ایک سال جب آپ حج پر آئے تو آپ سے ملنے کے لیے یمن کے لوگ آئے تو آپ نے کہا حل فیکم اویس بن عامر کیا تمہارے اندر اویس بن عامر ہے؟ فرمایا ہاں ہے. کہا وہ کہاں ہے؟ کہاں وہ ہمارے اونٹوں کی رکھوالی کر رہا ہے. اللہ والے جو اپنی دھن میں رہتے ہیں وہ شور ان کے اندر نہیں اور بڑا پن اپنے
نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنے کی کوشش کرتے، چھپاتے ہیں اپنے آپ۔ تو لوگوں نے کہا وہ ہمارے اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ فرمایا میں کب سے اس کا منتظر ہوں اور تم اسے وہاں چھوڑ رہے، چلو میں امیر المومنین اس کی ملاقات کا مشتاق ہوں جبکہ تم میری ملاقات کے لیے مشتاق۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ صاحب کے سمیت اس کے پاس گئے، دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ چل رہے ہیں، تو اس نے انتظار کیا۔ جب سلام پھیرا تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم اویس بن عامر ہو؟ فرمایا ہاں۔ کیا تمہیں برس کی بیماری تھی اور بہنے کی بیماری تھی؟ فرمایا ہاں۔ آج بھی تمہاری کمر پر 1 درہم کے برابر نشان باقی ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر تیری ملاقات اس سے ہو اپنی بخشش کے لیے اور امت کی بخشش کے لیے دعا ضرور کرنا۔ پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا میرا دل کرتا ہے میں یمن کے گورنر کو خط لکھوں، وہ تیری اچھی طرح دیکھ بھال کرے گا، تیری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ فرمایا امیر المومنین اب آپ کو پتہ چل گیا ہے، اب میں یمن میں نہیں رہوں گا، وہاں سے ہجرت کرتا ہوں۔ یعنی اس قدر وہ دیندار لوگ اپنے آپ کے دین کو، اپنے ایمان کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، ظاہر نہیں کرتے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو دیندار لوگوں کی عزت کرتے، ان کا احترام کرتے اور ان سے محبت کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرداران قریش میں سے چند لوگ آئے، اجازت طلب کی ہمیں اشرف بخشا جائے۔ ان کے ساتھ ہی سید سہیل رومی، سلمان فارسی اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان غلاموں نے بھی اجازت طلب کی کہ ہمیں بھی ملاقات کا شرف بخشا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غلاموں کو ملنے کی اجازت دی اور ان سے کہا کہ تم ویٹ کرو۔ اس وقت جو سردار ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑی سی غیرت اس کی جوش کھاتی ہے۔ ابو سفیان نے کہا آج تو قریش کی ذلت کا دن ہے کہ ہم پر ان غلاموں کو فقیت دے دی گئی۔ تو اس وقت سہیل بن عمر نے تو مخاطب کر کے کہا اے ابو سفیان ان کو کیوں ملامت کر رہے، امیر المومنین کو کیوں کوس رہے ہو؟ کوسنا ہے ملامت کرنا ہے تو اپنے آپ کو کرو کہ اسلام کی دعوت ان کو بھی پیش کی گئی، اسلام کی دعوت ہمیں بھی پیش کی گئی اور ہم نے ٹھکرا دیا، رد کر دیا، بلکہ اسلام کے خلاف تلوار لے کر میدان میں آ گئے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو مارے کھاتے رہے، قائدوں کے اوپر لیٹتے رہے اور ان کو دھوپ میں ہم نے باندھ کے رکھا اور ان پر ظلم و ستم کی اس طرح کی چکی چلائی کہ نبی دیکھ کر کہتا ہے اس میں رو یار یار ان کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اس قدر ہم نے ان پہ ظلم کیے کہ یہ کئی ان میں سے ایسے تھے جو وہ ظلم برداشت نہ کر سکے اور اپنے خالق حقیقی کے پاس جا پہنچے۔ آج کوستے ہو ان کو، یہ حق ہے ان کا، یہ حق ہے ان کا کہ انہیں ہم پر فقیت دی جائے۔ ابھی تو تم نے قیامت کا دن وہ منظر دیکھنا ہے جب ہم سب کھڑے ہوں گے، ہم بھی جنت میں جائیں گے، 100 سال پہلے ہم سے جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ عزت احترام امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں میں سے ان لوگوں کو جو اسلام میں سبقت لے جانے والے تھے، دین کے اندر مقدم تھے، علم کے اندر بڑے تھے، ان کی عزت احترام کرنے والے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آتا ہے اور وہ مقدمہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے۔ دونوں فریق آئے، سیدنا عمر فاروق نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو احتراماً کہا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن آپ آگے آئیے۔ اور جو مخالف تھا جس نے مقدمہ دائر کیا تھا اس کو آپ نے اس کے نام سے مخاطب کیا، اسلم کہہ رہے ہیں، اکبر کہہ رہے ہیں، جو مقدمہ شروع ہو گیا، سماعت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مقدمہ کرنے والا بندہ
حق پر ہے، آپ نے فیصلہ اس کے حق میں لے لیا، دونوں مسلمان تھے، مقدمہ دوسرے کے حق میں ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر نہ خوشگواری کے آثار نظر آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقدمے کے بعد پوچھا، اے ابو الحسن، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کیا میرا فیصلہ حق اور سچ کے اوپر مبنی نہیں تھا؟ فرمایا آپ نے فیصلہ بالکل حق اور انصاف کے مطابق کیا، مقدمہ بالکل ایسے ہی ہے، بات ایسے ہی ہے۔ فرمایا پھر آپ مجھے ناراض لگ رہے ہیں؟ فرمایا ناراض اس وجہ سے نہیں ہوں کہ آپ نے فیصلہ درست نہیں کیا، فیصلہ آپ نے درست کیا ہے، ناراض اس بات پہ ہوں کہ آپ نے مجھے میری قومیت سے مخاطب کیا اور میرے مخالف کو اس کے نام مخاطب کیا، یہاں آپ نے انصاف نہیں۔ حضرت عمر پھر رہے نہ سکے، آگے بڑھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مبارک کو کہا، لا ابقانی اللہ ارضا فیہا عدل، زمین پر زندہ نہ رکھنا جس زمین پر علی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت نہ۔ یہ عزت احترام ان کے دل میں دیندار لوگوں کے لیے تھی جو دین کو فقیت اور عظمت دیتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دیندار لوگوں کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، جیسے سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی ایک ایک خوبی اور ایک ایک خصائل اور خصلت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ